اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بڑھ کر مجھے محبوب، سب سے زیادہ کل قیامت کے دن مجلس میں میرے قریب بیٹھنے والا یہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق عمدہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں اور قیامت کے دن ہمیں ان کا قرب مل جائے، اور آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ محبت کریں تو پھر ہمیں اپنے اخلاق عمدہ بنانے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی یہی بیان فرمایا کہ مجھے اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف مائل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اگرچہ مکہ کے لوگ وہ انسان ہی تھے، لیکن ان کا رہن سہن انسانوں جیسا نہیں تھا، وہ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، چوری ڈاکے ڈالتے تھے، اور زندہ جانوروں کے حصوں کو کاٹ لیا کرتے تھے، برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے وہ انسان، لیکن عمل انسانوں جیسے نہیں تھے، ان کے اخلاق عمدہ نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ تاکہ میں لوگوں کو عمدہ اخلاق کی طرف مائل کر دوں، اچھے اخلاق کا مالک ان کو بنا دوں۔ اور آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہی انسان جو پہلے جانوروں کے روپ میں تھے، وہی انسان پھر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ پہلے پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہوتا تھا، پھر ایک دوسرے کو اپنے جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہ عمدہ اخلاق تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا، جس کو وہ سمجھے اور سرخرو ہو گئے۔ اور آج ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بعثت کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، اور ہمیں اپنے اخلاق عمدہ بنانے ہوں گے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی بن جائیں اور ہم قیامت کے دن آپ کا ساتھ بھی حاصل کر لیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔